قاسم نے بھائی کی بات سنی لیکن خاموش رہا۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ قاسم کو خلاؤں میں گھورتا دیکھ کر طاہر بولا، اچھا چھوڑو یہ سراخ رسانی، چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ قاسم دسترخوان پر بھی خاموش رہا۔ جب سے سلطان نے اسے سراخ رسانی کی ذمہ داری سونپی تھی، اس کا دماغ فعال ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ قیصر قسطنطنیہ اور ابو جعفر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے، اس کی بجا آوری کے لیے ضروری ہے کہ اسے قیصر قسطنطنیہ کی ہر حرکت سے متعلق پوری معلومات ہوں۔ اسی خیال کے تحت اس نے طاہر سے سوال کیا، بھائی جان، قسطنطن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنگ سے زیادہ سازش کے ذریعے اپنے دشمنوں کو مات کرتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ طاہر نے قاسم کی بات دلچسپی سے سنی اور کہا، یہ سچ ہے۔ قیصر زیر زمین سرگرمیوں میں مہارت تامہ رکھتا ہے۔ ہمارے سلطان کے دادا سلطان بائی یزید اور مشہور ایشیائی فاتح امیر تیمور کے مابین اسلامی تاریخ کی رسوا کن لڑائی فی الحقیقت قیصر کی خفیہ سرگرمیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے تربیت گاہ کی لائبریری میں اس مکتوب کی نقل دیکھی ہے جو قیصر نے بائی یزید کے خلاف امیر تیمور کو لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا، میری سلطنت بہت پرانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی قسطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجود تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس، اس کے زمانے میں بھی خلفاء سے برحاص ہماری صلح ہوئی ہے۔ کسی نے قسطنطنیہ لینے کا قصد نہیں فرمایا، لیکن اب عثمانی سلطان نے ہمارے اکثر مقبوضہ چھین لیے ہیں اور ہمارے دارالسلطنت قسطنطنیہ پر اس کا دانت ہے۔ ایسی حالت میں سخت مجبور ہو کر ہم آپ سے اعداد کے خواہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے سوا ہم اور کسی سے خواہاں امداد ہو بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ بائی یزید خان کے مسلمان اور ہمارے عیسائی ہونے کا خیال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے بائی یزید خان کو اس طرف یورپ میں مسلسل فتوحات ہو رہی ہیں۔ اس کی طاقت بڑی تیز رفتاری سے ترقی پذیر ہے۔ وہ بہت جلد اس طرف سے مطمئن اور فارغ ہو کر آپ کے مقبوضہ ممالک پر حملہ آور ہوگا، اور اس وقت آپ کو اس کے زیر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بائی یزید خان نے سلطان احمد جلائر اور قرا یوسف ترکمان کو، جو آپ کے مفرور باغی ہیں، اپنے یہاں عزت کے ساتھ مہمان رکھ چھوڑا ہے، اور یہ دونوں باغی اس کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور مشورہ دینے میں برابر مصروف ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے لیے کچھ کم بیزاری کی نہیں کہ آپ کے باغی سلطان بائی یزید کے پاس اس طرح عزت و احترام کے ساتھ رہیں، آپ ان کو واپس طلب نہ کر سکیں۔ بس مناسب یہ معلوم ہوتا ہے آپ ایشیائی کوچک پر حملہ کر دیں، کیونکہ اس ملک کو قدرتی طور پر آپ کے قبضے میں رہنا چاہیے۔ اور قاسم، امیر تیمور اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی قیصر کی چال میں آ گیا۔ قیصر کے خط نے اسلامی دنیا میں بارود کا کام کیا، اور اسلامی دنیا کے دو عظیم بادشاہوں کے درمیان انگورا کے مقام پر ایک ایسی دردناک لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو گرتا دیکھ کر سمندر کی بھی سسکیاں نکل گئی ہوں گی۔ اس جنگ میں تیمور نے بائی یزید کو عبرتناک شکست دی اور سلطان بائی یزید کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے گلی گلی پھرایا اور رسوا کیا۔ قیصر ہمیشہ گھٹیا حربے استعمال کرتا رہا ہے۔ یہ جب کمزور ہوتا ہے تو دب کر مسلمانوں کے تلوے چاٹنے لگتا ہے، لیکن جب ذرا اسے موقع ملتا ہے، یہ کوئی بھی گری ہوئی حرکت کرنے سے باز نہیں آتا۔ تم شاید نہیں جانتے، سلطان مراد خان اول سے ڈر کر قیصر نے اپنی 3 خوبصورت لڑکیاں مراد خان اول کو پیش کر دیں، ایک اس کے لیے اور 2 اس کے بیٹوں کے لیے۔
اس کے باوجود قیصر سلطان مراد خان اول کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ 782 ہجری میں قیصر قسطنطنیہ پیلیوکس نے پہلے سلطان کے خلاف گھناؤنی سازش کی اور پھر جب سلطان کے غضب سے خوف زدہ ہوا تو اپنے بیٹے کو سلطان کی خدمت میں بھیج کر درخواست کی کہ اس کو ینیچیری فوج میں بھرتی ہونے کی اجازت دی جائے۔ قیصر مسلمان سلاطین کے حرم میں اپنی بیٹیاں اور بہنیں بھیجنے سے بھی باز نہیں رہتا۔ سلاطین کے محل میں بھی قیصر کی شہزادیاں ہر دور میں خطرناک سازشوں کا حصہ رہی ہیں۔ طاہر نے پوری تفصیل کے ساتھ قاسم کو قیصر کے بارے میں بتایا۔ اس طرح تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اس کا پیشہ تھا۔ آخر وہ ایک تجربہ کار معلم تھا۔ قاسم اپنی بھائی کی گفتگو سننے میں اس قدر محو تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اچانک اسے خیال ہے کہ اسے مارسی سے ملنے جانا ہے تو وہ چونک گیا۔ وہ اس قدر اہم گفتگو کو چھوڑ کر جانا تو چاہتا تھا لیکن اس نے فرض کو دلچسپی پر ترجیح دیتے ہوئے مارسی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور کھانا ختم کرنے کے بعد ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔